بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو تیسری جماعت کی کتاب بال بھارتی کا کریں گے۔ آج ہم سبق نمبر 13 میں اچھا بنوں گا۔ تو یہ نظم ہے، تو اس میں نظم میں بچہ اپنی خواہش بتا رہا ہے کہ میں اچھا بنوں گا، خوشی سے پڑھوں گا، خوشی سے لکھوں گا، خوشی سے ہر ایک کام کرتا رہوں گا، نہا دھو کے میں صاف ستھرا رہوں گا، لباس اپنا ہر وقت اجلا رکھوں گا۔ یعنی بچہ بتا رہا ہے کہ میں خوشی سے پڑھوں گا، لکھوں گا، ہر ایک کام کروں گا، نہا دھو کے میں صاف ستھرا رہوں گا، لباس بھی جو ہے اپنے ہر وقت صاف ستھرا رکھوں گا، ہے نا۔ اب اگلے بند کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، بڑے شوق سے مدرسے جاؤں گا میں، سبق ختم ہوتے ہی گھر آؤں گا میں، سلیقے سے اپنی کتابیں رکھوں گا، سبق اپنا ہر روز پڑھتا رہوں گا۔ تو یہاں پہ بچہ بول رہا ہے کہ میں شوق سے اسکول جاؤں گا، مدرسے جاؤں گا، سبق پڑھوں گا، یعنی پڑھائی لکھائی کروں گا، اپنی کتابیں بھی سلیقے سے رکھوں گا، ہر روز اپنا سبق یاد کروں گا۔ اس کے بعد دیکھیے، کروں گا جو ماں باپ مجھ سے کہیں گے، میرے کام سے وہ سدا خوش رہیں گے، ادب اپنے استاد کا میں کروں گا، توجہ سے ہر بات ان کی سنوں گا۔ یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ جو ماں باپ کہیں گے میں وہ ضرور کام وہ کروں گا، اور میں اپنے ہر کام سے ان کو خوش رکھوں گا کہ میرے کام سے وہ ہمیشہ خوش رہیں گے، اپنے استادوں کا ادب کروں گا، یعنی ان کی عزت کروں گا، ان کی باتوں کو توجہ سے سنوں گا، یعنی دھیان لگا کے ان کی ساری باتیں سنوں گا، بھلائی سے کرتا رہوں گا محبت، برائی سے کرتا رہوں گا میں نفرت، میں سچا بنوں گا، میں اچھا بنوں گا، میں اچھوں کی صحبت میں ہر دم رہوں گا۔ تو یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں ہر برائی سے مجھے جو ہے محبت ہوگی، اور میں برائی سے نفرت کروں گا، یعنی برے کاموں سے مجھے نفرت ہوگی، میں برائی سے نفرت کروں گا، میں سچا بنوں گا، اچھا بنوں گا، اور اچھوں کی صحبت میں رہوں گا، ہر دم جو ہے ہر وقت یعنی اچھے لوگوں کے ساتھ ہی رہوں گا میں۔ تو اس نظم کو لکھنے والے جو ہے شاعر، ان کا نام ہے تلوک چند محروم۔ شاعر ان کو کہتے ہیں جو نظم لکھتا ہے، جیسے شعر و شاعری کرتے ہیں تو شاعر کہتے ہیں اس کو اردو میں، جیسے انگلش میں پویم لکھتا ہے جو اس کو پوئٹ بولتے ہیں، تو اردو میں شاعر بولتے ہیں۔ تو ہماری یہاں پر نظم ہو گئی ہے مکمل۔ آگے بڑھتے ہیں ہم اگلے صفحے کی طرف۔ تو یہاں پر دیکھیے، سدا یعنی ہمیشہ، ہر وقت، صحبت ساتھ، تو یہ اس کے یعنی یہ الفاظ اس کے میننگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد مشق ہماری ہو گئی اسٹارٹ، یعنی ہماری ایکسرسائز، سوال جواب وغیرہ ہے نا۔ تو پہلا ہے ایک جملے میں جواب لکھو۔ پہلا سوال ہے، بچہ اپنی کتابیں کس طرح رکھنا چاہتا ہے؟ تو اس کے جوابات بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے تیار کر دیے، تو آپ لوگ دیکھ لیجیے گا وہ۔ اس سے پہلے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ جو لوگ میرے چینل پہ نئے جڑ رہے ہیں تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور مجھے سپورٹ کیا کیجئے، میری ویڈیوز دیکھا کیجئے، مجھے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جوابات ہم دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے جواب، بچہ اپنی کتابیں سلیقے سے رکھنا چاہتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، بچہ کس کا ادب کرنا چاہتا ہے؟ بچہ اپنے استاد کا ادب کرنا چاہتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، بچہ کیسا بننا چاہتا ہے؟ بچہ اچھا اور سچا بننا چاہتا ہے۔ اب مختصر جواب ہے، دیکھیے یہاں پر ہے نا ہمارا اگلا 3 ہو گئے سوالات ایک جملے کے۔ اب مختصر جواب لکھو۔ اس میں پہلا سوال ہے، بچہ ماں باپ کو کس طرح سدا خوش رکھنا چاہتا ہے؟ تو جواب دیکھ لیں گے، بچہ ماں باپ کا ہر وہ کام کرے گا جو وہ اس سے کہیں گے، اس طرح وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کر کے انہیں خوش رکھنا چاہتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، اچھوں کی صحبت میں رہنے کا بچے پر کیا اثر ہوگا؟ اچھوں کی صحبت میں رہنے سے بچے پر اچھا اثر ہوگا، بچہ اچھا اور سچا بنے گا، بھلائی کے کام کرے گا اور برائی سے بچے گا۔ سوال نمبر 3 ہے، اچھے بچے کی 3 خوبیاں لکھیں۔ خوبیاں یعنی 3 خاصیت۔ تو اچھے بچے کی خاصیت ہے، اچھا بچہ صاف ستھرا رہے گا، اچھا بچہ شوق سے پڑھے گا، اچھا بچہ ماں باپ اور استاد کی ادب کرے گا، ہے نا۔ اچھے بچوں کی خاصیت ہوتی نہیں کہ اچھے اچھے کام کرتے ہیں یہ۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے ہمارے یہ 3 مختصر جوابات بھی ہو گئے۔ اب اگلا جو نظم پڑھ کر خالی جگہ میں مناسب لفظ لکھو۔ تو ہمیں یہ لکھنا ہے، یہاں پر دیے میں بریکٹ میں 2 لفظ، ان میں سے یہاں لکھنا ہے۔ دیکھیے یہاں پر میں نے نشان لگا دیا، انڈر کر دیا ہے نا، بڑے شوق،
शौक़ से मदरसे जाऊँगा मैं, मेरे काम से वो सदा, ये वाला सीन वाला आएगा, सदा खुश रहेंगे। इस वाले सदा का मतलब होता है हमेशा, और ये वाले सदा का मतलब होता है आवाज़, ठीक है ना। तो ये वाला सदा आएगा। भलाई से करता रहूँगा मोहब्बत, मैं अच्छों की सोहबत में हरदम रहूँगा। तो बिल्कुल ध्यान से कर लेंगे, खाली जगह आप लोग भर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सरगर्मी है यानी प्रैक्टिकल वर्क है ये, इसको करना है आपको ये काम। इस नज़्म को ज़बानी याद करो और सब मिल कर गाओ। ये नज़म आपको ज़बानी याद करनी है, देखिए, और याद करके आप लोग इसको जो है गाएंगे मिलकर, है ना। अब अच्छा बच्चा देखिए अपने माँ बाप की खिदमत कर रहा है ना, अपने माँ के पैर दबा रहा है, तो अच्छे बच्चे की ये खासियत होती है। तो यही तो हमारा जो है पूरी नज़म हो गई कंप्लीट। तो मैं अपनी वीडियो भी यहीं पर मुकम्मल कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी हौसला अफजाई कीजिए, मेरी हिम्मत बढ़ाइए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।